نالج اینڈ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے قوم لوط کی تباہی اور ان پر عذاب الہی کی وجہ تو سن رکھی ہوگی، مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یورپ کا ایک قدیم شہر جو اپنے وقت کے جدید شہروں میں شمار ہوتا تھا، قوم لوط ہی کی طرح غیر فطری حرکات کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہوا، جس کے باعث آتش فشاں کے پھٹنے سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دب گئے۔ اس شہر گمشدہ کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی، جو ایک کسان کے ہاتھوں حادثاتی طور پر دریافت ہوا کچھ یوں کہ اٹلی کے ایک ویران علاقے میں ایک کسان پانی کے لیے کنواں کھود رہا تھا۔ کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے تھی۔ جس قدر یہ شہر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی حیرت انگیز ہے۔ یہ ایک قدیم رومی شہر پومپی تھا، جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی کے قریب واقع تھا۔ اس شہر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے منسوب کیا جاتا ہے، جو مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا اور پھر ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ اپنے دور کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا۔ یہ بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی اور خوشحالی نے یہاں کے مکینوں کو گناہوں کی ایسی دلدل میں دھکیلا، جس کی وجہ سے دست قدرت نے انہیں نہ صرف قصہ ماضی بنا دیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت بھی بن گیا۔ معزز ناظرین کرام، جب قوم لوط نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا تو اس قوم پر پتھروں کی بارش برسا کر اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اسی طرح اس شہر کے اجتماعی حمام آہستہ آہستہ بے حیائی کے مرکز بننے لگے، اور چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام رواج بن گئی۔ اب شہر کی پہچان بطور زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کے نہ رہی، بلکہ بغیر کسی روک ٹوک اور قانونی اور سماجی پابندیوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ اس شہر کے باسی قوم لوط سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی بھی بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ شہر پومپی کے لوگ اخلاقیات میں اتنے گر گئے تھے کہ وہ اپنے جیسے انسان تو کجا، جانوروں سے بھی جنسی تعلقات قائم کر کے تصویریں دیواروں پر لگا دیتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے تحریک دلائی جا سکے۔ شہر کی اشرافیہ یعنی امراء، افسران اور اکثر وزراء نے بھی یا تو اپنے اپنے جسم فروشی کے اڈے کھولے ہوئے تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس شہر میں جو اس گناہ میں زیادہ مبتلا ہوتا وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار ہوتا، اور اس پر شرم تو درکنار الٹا فخر کیا جاتا۔ محققین کے مطابق اس شہر کا ہر دوسرا گھر روتھل یعنی عیاشی کا اڈا بنا ہوا تھا، جہاں مفتوحہ علاقوں سے لڑکیوں کو ہوس پرست مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا، یہاں تک کہ ان کی غیر اخلاقی حرکات سے چھوٹے بچے اور جانور بھی محفوظ نہ تھے۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پر اپنے بیہودہ خیالات اور شاعری رقم کرتے تاکہ اس کو پڑھنے والے بھی اس گندگی کا حصہ بن سکیں۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا جہاں ایسے سوئمنگ پولز اور غسل خانے تعمیر کیے گئے جہاں مردوں اور عورتوں کو اکٹھے غسل کرنے کی اجازت تھی، جس میں باپ، بیٹی، بہن، بھائی اکٹھے ننگے نہا کر انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس شہر کی برائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھر گھر فحاشی کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر کے مرکز میں ایک ایسی 2 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی جسے سب سے بڑے بروتھل کا درجہ حاصل تھا، جسے زمانہ قدیم کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ ہم جنس پرستی کی بدفعالیوں میں حیوانیت کی حدود سے بھی گر چکے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ قانون فطرت ہے کہ جب بھی کوئی اس کے اصولوں کو اس طرح پامال کرے تو دست قدرت اسے سامان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ جب یہ لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول تھے
تو اس شہر کے پڑوس میں موجود پہاڑ نے لاوا اگلنا شروع کر دیا۔ یہ آتش فشاں اس شدت سے پھٹا کہ اس کی راکھ اور پتھر آسمان کی وسعتوں میں پھیل گئے، اور چند ہی لمحوں میں لاکھوں ٹن وزنی دہکتی راکھ نے 20,000 افراد کو نگل لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آتش فشاں 3 دن تک لاوا اگلتا رہا، جس سے اس شہر کا کوئی ذی روح زندہ نہ رہا۔ پھر 1748 میں جب اس شہر کی حادثاتی طور پر دریافت ہوئی تو لاشوں اور شہر کو دیکھ کر جو جوں کہ توں پڑی ہوئی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس نشان عبرت کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہو۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔